بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مشہور زمانہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ لیڈر جناب راجہ انور صاحب اور راجہ منور صاحب۔ راجہ صاحب 50 سال کا تعلق ہے اور منور کو آج میں نے آپ ابھی کسی انور کا ذکر کر رہے تھے۔ راجہ منور صاحب جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ کو جانتے ہیں اور طالب علمی اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ لیڈرز اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو جانتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس جس کی بنیاد پر پاکستان میں سیاسی قیادتیں وجود میں آیا کرتی تھی، یہ اس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ایک بڑا حصہ رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب افتخار شاہ صاحب، اور افتخار شاہ صاحب کا نام بھی جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے جناب صدیق الفاروق صاحب۔ صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ رہنما ہے اور بہت بولڈ انسان ہے، اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے نون لیگ کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ اسے بہت سراہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لائن پر لیں گے ہم جناب منور انجم صاحب کو، جو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ آج کے ہمارے موضوعات جو ہیں خاص موضوعات ناظرین، وہ یہ ہے کہ شیخ رشید نے ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے، اور موصوف نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہباز شریف اور احسن اقبال کی یہ جو ابھی حال میں ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے پارلیمانی لیڈروں کی، وہ کہہ رہے کہ یہ شہباز شریف کی اور احسن اقبال کی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، یہ 2 مہینوں میں یہ دوسری ملاقات ہے شہباز شریف کی آرمی چیف سے، اور شہباز شریف کے ساتھ احسن اقبال بھی موجود تھے، اور یہ 7 گھنٹوں کی ملاقات تھی۔ اور شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں کہ اس ملاقات میں نے اور احسن اقبال نے جی ایچ کیو میں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ تو اس طرح 1-on-1 ملاقات کا جو ذکر کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں آج کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے بلاوے پہ نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بلاول بھٹو کا موقف مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں اس پر ہم پہلے بھی ان کے بلاوے پہ جاتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی جب نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوگا اور ہمیں بلایا جائے گا ہم وہاں پر ضرور جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ یاد ہے کہ اے پی سی میں مولانا فضل الرحمان کی آواز بند کر دی گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کی آواز تو بند کر دی گئی تھی، لیکن وہاں پر بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں کیمرے ہوتے ہیں، اور آج کل تو کیمروں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں اپنے جو موبائل ہوتے ہیں اس پہ بہت کچھ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اے پی سی میں اپنے خطاب میں جناب آصف علی زرداری کو نواز شریف کے برابر کا چور قرار دیا۔ یہ کیسے ہوا یہ بھی ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ موضوعات اور بھی بہت سارے ہوں گے، اور پروگرام کے خاتمے پر ہم بات کریں گے معروف صوفی شاعر سید وارث شاہ صاحب کے کلام کی، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان کے کلام کا کوئی نمونہ بھی سنوایا جائے۔ جناب ویلکم راجہ منور صاحب، ویلکم جناب افتخار شاہ صاحب۔ افتخار شاہ صاحب، آپ میری باتوں سے بور تو نہیں ہوتے؟ میں کبھی تو پہلے ناظرین میرا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو بات کہی آج ان کا سور سن لیا جائے۔ 16 تاریخ کی آرمی چیف اور جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی لیڈروں کی ملاقات کو جب انگریزی اخباروں نے مختلف رنگوں میں پیش کیا، تو کل میں نے اس کی اصل صورتحال پیش کی کہ یہ 15-20 جتنے لیڈر تھے سب نے ملاقات کی،
آج کیونکہ جو ہے وہ مریم صاحبہ نے وہاں پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہوئی یا اس کی نواز شریف کو خبر نہیں تھی، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور اب جو ہے جو لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، کل میں 5 بجے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملاقات جو ہے یہ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اور صوبہ پروونلی صوبہ بنانے کے بارے میں ہوئی، لیکن اس میں ساری سیاست پر 3.5 گھنٹے بات چیت ہوئی، اور جو کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی اس میں 5.5 گھنٹے ملاقات ہوئی. وہ ڈنر تھا، یہ سلاد اور چائے تھی. اور اگر لوگ مجھے چیلنج کر رہے ہیں تو میں بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چینل پہ آئیں، کسی چینل پر آئیں، میں یہ پروف پیش کر سکتا ہوں کہ دونوں لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی اور سب لیڈر وہاں موجود تھے. اگر نواز شریف کو اس کا نہیں خبر تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یقیناً جو کچھ عرصہ پہلے پہلی ملاقات ہوئی اس کا بھی نواز شریف کو پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ دسمبر جنوری میں نون سے شین لیگ نکلے گی اور ان پارٹی میں اختلافات ہو گئے. ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے انتخابات جس میں تحریک انصاف اکثریت لے گی اس کو سبوٹاج کیا جائے، جو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جناب راجہ منور صاحب، تو آپ نے شیخ رشید صاحب کا شارٹ سنا، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ کیا جو ہماری عسکری قیادت ہوتی ہے جب قومی ایشوز پہ، دیکھیے اپنا گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے، مسائل ہیں وہاں کے، اور خاص طور پر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جلد سے جلد الیکشن کرا دیے جانے چاہیے. تو ایسے معاملے میں اگر پارلیمانی قیادت کو بلایا گیا وہاں پہ اور مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہماری قیادت کو نہیں جانا چاہیے تھا، حالانکہ ان کے لوگ وہاں موجود تھے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی کوئی آج کی یہ صورتحال نہیں ہے. کسی نہ کسی چینل سے، کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی رابطے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا تعلق ضرور ہے. اور یہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے دیکھا ہے ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کے ناطے، ایک سابقہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہونے کے ناطے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ اس میں کبھی بھی اس رابطے سے باہر نہیں ہوئی. اور یہ جو ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا یہ ہوا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے اختلافات ہوئے ہوں آپس میں کہ لائن ایک نہ ہو، لیکن یہ ہوا ہے. اور یہ ہمیشہ مریم نواز کی اور شہباز شریف کی لائن مختلف ہو، جی لیکن گئے تو وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہی سمجھتا ہوں، ایک طرف تو شہباز شریف صاحب ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ جب ایک ریپ کا کیس ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا یہ سڑک جو ہے یہ نواز شریف صاحب نے بنائی ہے. اب اتنا ان کے اوپر طاری ہیں نواز شریف صاحب، اور ڈرتے ہیں ان سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ذرا سا ایسے ویسا کیا تو بھائی میرا کیا حال ہوگا. اتنی اندر بھی جو ہے نا ان کا روب شہباز شریف کے ساتھ بہت ہے. لیکن یہ بات بھی کلیئر ہے کہ ایک سائڈ پر تو نواز شریف صاحب کا بڑا کلیئر سٹینس نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھلا لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کا ایک اہم جو میں سمجھتا ہوں اور ارکان ہیں جو، اور ایک بہت بڑا حصہ ہیں جو نون لیگ کا، وہ ملاقاتیں کر رہا ہے. تو یہ بڑی کلیئر سی بات ہے. اس میں یا تو وہ کسی خاص ایجنڈے پر، کسی غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اندر سے ان کو یقین دلایا جا رہا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر معاف کر دیجیے گا ان کو. یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے نا. اس کے علاوہ تو اور کوئی بات نہیں ہو رہی کہ ایک طرف وہ چڑھائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے ذمہ داران، انتہائی ذمہ داران کھانے کھائے جا رہے ہیں، وہ کھانے کھائے جا رہے ہیں، ون آن ون ملاقاتیں ہو رہی ہیں. جی اور یہ اپنے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا ہوا ہے نون لیگ نے اس وقت
کہ یہ ایک طرف جس طرح 50 منٹ تقریباً جو بولے ہیں اس میں سے یعنی کہ 49 منٹس تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بول رہے ہیں نا جو بات کی ہے. تو دوسری طرف ان کے اہم کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. حسن اقبال, ٹھیک ہے نا, حسن اقبال جو ہے وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے قریب ترین ساتھیوں میں سے گنا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور شہباز شریف کو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ الگ بھی کر دیں, تھوڑی دیر کے لیے نا, کہ اس سوچ سے الگ کر دیں, تو وہ بھی ساتھ ہے. تو اس کا مطلب تو بڑا ظاہر ہے کہ جی ساتھ ساتھ یہ کنوینگ ہے کہ جی وہ کوئی بات نہیں سر, وہ کوئی مجبوری تھی, ان کو یہ صورتحال کر دی گئی, وہ ایسی بات نہیں ہے. یہ ساتھ ساتھ کلیئرنس بھی دی جا رہی ہیں. میرا تو یہ خیال ہے. جناب افتخار شاہ صاحب, آپ کے لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری نے مختلف بیان دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے پہلے بھی جی ایچ کیو میں میٹنگیں ہوتی رہی ہیں, ہم جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی جاتے رہیں گے. نہیں, اس میں گزارش ہے کہ راجہ منور صاحب جو ہے نا, ایک تو ان کو کافی عرصے کے بعد یہ ہمیشہ کھانے شانے میں کھلاتے رہتے ہیں, پرانے اسٹوڈنٹ لیڈر اکٹھے کر کے, کافی عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. تو راجہ منور صاحب میرے جو بھائی ہیں, دوست ہیں بڑے پیارے, یہ پاکستان میں واحد شخص ہیں جو شیخ رشید کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں. اس بندے کی رتی بار کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ وفاقی وزیر ہیں یا جی ایچ کیو کے سپوکس مین ہیں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسا کوئی بیان نہیں جاری کیا کہ یہ کوئی ملاقات ہوئی. اب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کے اس بیان سے ایسے لگتا ہے کہ فوج کو وہ ایک یہ ہے کہ پولیٹیکل معاملات میں دھکیل رہے ہیں, کہ جیسے کوئی معاملات وہاں پہ سیاسی طور پہ طے ہوئے. مطلب یہ کہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے نقصان ہو سکتا ہے ان کو, لوز ٹاکر کے طور پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ جی ایچ کیو کے ہمیشہ سپوکس مین کے طور پہ یہ اپنی پوزیشن خود پیش کرتے ہیں, ان کے سپوکس مین نہیں. بات جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں, اب یہ ہے کہ آدمی کا ایک دیکھیے نا, وہ ون مین شو ہے, ان کی ایک سیٹ ہے اور ان کا ایک حلقہ ہے, ان کے پاس تو اپنے شہر میں بھی کوئی ایسے گزارش ہے کہ یہ ایک خام خواہ کے جی ایچ کیو کے جیسے یہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس میٹنگ کی بریفنگ دے رہے ہیں. اب یہ کنسرن جو ان کا آرمی کا ہے, میرا آپ سے سوال جو ہے وہ یہ ہے, میں اس پہ بھی آتا ہوں, بلاول بھٹو صاحب اس پہ بھی آتا ہوں. اب یہ ہے کہ وہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ نہ کوئی میڈیا پہ وہ فوٹیج چلی ہے ان کی, نہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ ملاقات 4 گھنٹے, وہ 7 گھنٹے کہہ رہے ہیں. تو 7 گھنٹے میں کوئی انہوں نے یہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, گپ شپ نہیں ہوئی. آپ تو میرا خیال ہے کہ ان کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں. نہیں, میں شیخ رشید صاحب کی کریڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وداؤٹ اینی ایویڈنس انہوں نے ایک بات چلائی ہے. اب سپوز ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں. السلام علیکم صدیق الفاروق صاحب. وعلیکم السلام. خبر نہیں صاحب. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, بڑے دنوں بعد. سر آپ تو ملتے نہیں ہیں, ہم تو چاہتے ہیں آپ روزانہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوا کریں. اچھا ماشاءاللہ. تو ضرور انشاءاللہ. صدیق الفاروق صاحب, یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی, یہ شیخ رشید نے دعویٰ کیا ہے جی کہ ایک تو ملاقات ہوئی ابھی پارلیمانی لیڈروں کی عسکری قیادت کے ساتھ, جس میں گلگت بلتستان کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا, اور جب مریم نواز نے کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور ان کو وہاں نہیں بلوانا جانا چاہیے تھا, تو اس پہ شیخ رشید شاہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جناب یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں ہے, 2 مہینوں میں 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جناب شہباز شریف کی اور احسن اقبال صاحب کی جو عسکری قیادت ہے
ان سے 1-on-1 ملاقات ہو چکی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں نے یہ 7 گھنٹے کی ملاقات تھی، اور میں نے اور احسن اقبال نے ایک ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ اور اگر ملاقات ہوئی ہے، میں ابھی افتخار شاہ صاحب اس کی تردید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اگر ملاقات ہوئی بھی ہے تو میرے خیال میں تو اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے کوئی۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات یہ ہے کہ میں خود موجود نہیں تھا، نہ مجھے میری اپنی پارٹی کے لوگوں نے بتایا، لیکن میں شیخ رشید کو جانتا ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے پرویز مشرف کے دنوں میں، جب موصوف ان کے وزیر تھے، یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بھاشا ڈیم کی ایک ٹنل بھی بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں آج تک ایک اینٹ نہیں رکھی گئی۔ پھر انہوں نے شرطیں لگائیں میں استعفیٰ دے دوں گا، پھر یہ ہارے تو اسحاق ڈار نے کہا چل یار چھوڑ استعفیٰ نہ۔ یہ روز دوسرے تیسرے دن یہ سیاستدان کے نام کے یہ وہ طوطا فالے نکالتے رہتے ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اور بات پہ آتا ہوں، آپ سے چونکہ تعلق ہیں تو میں ذرا وہ بات کروں جو آپ کے ناظرین اور سامعین تک پہنچے، کہ سیکیورٹی کے نام پر اگر کوئی میٹنگ ایسی بلائی جائے تو اس میں اگر پارلیمانی پارٹیوں کے لوگ چلے جائیں، سیکیورٹی اینڈ سیکیورٹی ایکسکلوسیو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب بیگم اپنا مریم نواز صاحبہ نے جو کہا کہ جب گلگت بلتستان اور بہت سی چیزیں ہیں تو بھائی یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں۔ اگر انڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، اگر ہمارے اس ریجن میں سری لنکا میں ہوتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہوتی ہیں، اور باہر چلے جائیں تو سارے یورپی ملکوں میں ہوتی ہیں، تو بھائی پھر یہ کیوں نہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوں۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں اگر یہ میٹنگ ہوئی ہے تو ہوا یہ ہوگا کہ ان باتوں میں پھر ادھر بھی باتیں نکل آئی ہوں، اور چونکہ 1-2 دفعہ ان کیمرہ میٹنگز پارلیمنٹ میں ہوئی اور ان کی کوئی چیز خفیہ پھر رہی نہیں، اب ان کے اپنے آدمی شیخ رشید نے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں اگر کوئی ہوئی بھی ہے، اور شیخ رشید مبالغہ بھی کرتے ہیں اور ان کا کوئی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی پہ کہ بھائی کیا ہو رہا ہے انڈیا میں، انڈیا کیا کر رہا ہے، آزاد کشمیر کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے، مودی نے مقبوضہ کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، یہ کیا ہو گیا، اس میں پھر شاید گلگت بلتستان بھی آ گیا۔ اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مودی نے وہ کام کیا اور ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنا دیں، اور کل جو ہے وہ جس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ بس یہ کام بھی ختم ہے، ہم اس کو بھی ریاست کو ختم کر دیں گے، ضم کر دیں گے پاکستان میں، تو پھر کشمیر کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ تو یہ بڑی سنگین چیزیں ہیں، یہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج مریم نواز صاحبہ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کا جو خطاب ہے اس کو نشر ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس پر مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا کہ اس سوال کا جواب آپ میڈیا والوں سے لیں، چونکہ صدیق الفاروق صاحب، اگر میڈیا کا ذکر آئے تو صدیق الفاروق صاحب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ بنیادی طور پر ایک صحافی بھی ہیں اور بہت پرانے صحافی ہیں، بہت کونا مشق صحافی ہیں، تو ایک صحافی کے طور پر آپ کیا جواب دیں گے اس کا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ تقریر ہوئی نواز شریف صاحب کی؟ ایک سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ یہ ہو گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی اور نون لیگ کی صلح ہو جانا کوئی جرم ہے؟ صلح نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں، آپ جانتے ہیں صحافی تو رہا ہوں، کالم نگاری بھی کی، میں نے میگزین بھی چلایا، میں نے جناب رپورٹنگ بھی کی، سبنگ بھی کی، ساری باتیں تھی، لیکن میں اب عامل صحافی نہیں ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کا مطلب ہے کہ آپ ایسے جو عامل صحافی ہیں جو فیلڈ میں ہے اس وقت، ان سے پوچھیں، لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے صلح
बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन किस वक्त? जब एस्टेब्लिशमेंट, जो बकौल इमरान खान के, जिसने इंडिया में बैठ के कहा एस्टेब्लिशमेंट माने फौज, तो ये तो इमरान खान के क्लिप्स मैं आपको अभी भेजूंगा थोड़ी देर में, वो 19 क्लिप है, वो भेज देता हूं। तो अगर ये सूरत हाल है कि एस्टेब्लिशमेंट आइन से मावरा या आइन से गुरेज करते हुए कोई किरदार अदा करती है, तो फिर पूरी पाकिस्तान की आज तक की तारीख सामने रख ले। आज की एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें, अगर अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मुझे 1 मिनट दे दें, फिर मैं आपके उस सवाल का भी जवाब देता हूँ। देख लीजिए, हमसे 4 दरिया चले गए। 62 में जब चीन ने कहा कश्मीर आप ले लें, हमने अमेरिका की बात मानी, जो उस वक्त अयूब खान था। 64 में ऑपरेशन जिब्राल्टर में क्या हुआ वो आप जानते हैं। 65 में इंडियन आर्मी लाहौर से फिर के चली गई। 71 में सरेंडर ही हो गया, कश्मीर ही चला, पूरा आधा पाकिस्तान चला गया। 82 में हम लड़ रहे थे सारी दुनिया के साथ अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ, इंडिया ने हमसे सियाचिन छीन लिया, और फिर आगे तक चले जाएं कारगिल वगैरह। ये उस वक्त हुआ जब वो लोग जो उस वक्त के आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने सियासत अपने और हुकूमत अपने हाथ में ले ली। तो हमारी सुलह आज की एस्टेब्लिशमेंट से भी और मुस्तकबिल की एस्टेब्लिशमेंट से भी आइन के रोशनी में होगी। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हर एक को आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान। देखिए, अभी मैं आपसे यही बात कर रहा था कि मौजूदा आर्मी चीफ ने अभी जो हालिया ब्रीफिंग दी है पार्लिमानी लीडरों को, उसमें तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी जो है वो इस हद तक चले गए कि जनाब आइंदा अगर आपने किसी इलेक्शन में हमारे जवानों की मदद मांगी, ड्यूटी मांगी, किसी पोलिंग स्टेशन पे, किसी और मसले पे, किसी भी सियासी अमूर पे जी, तो हम अपने जवान नहीं भेजेंगे, हम सियासत से मुकम्मल किनारा कशी का। क्या हमें अपनी फौज के सरबराह के इस बयान को वेलकम नहीं कहना चाहिए? देखिए, वक्ती तौर पर तो वेलकम, लेकिन अब आइन ये कहता है कि फौज मरकजी हुकूमत के अहकामात की पाबंद है। अगर मैं आर्मी चीफ हूं और मैं ये कहूं कि खबरदार, मैं हम माल रोड पे 2 बंदे भी, देखिए वो मैं आपकी बात काट रहा हूं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत की मातहत अदारा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन जब उस मातहत अदारे को आप इन कामों पे लगा दें कि आप बेल्ट बक्सों की हिफाजत करें, आप जाकर वोटरों की लाइनें सीधी कराएं, आप जाकर वहां ये करें, आप जाकर वो करें, और उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि फौज पर या एस्टेब्लिशमेंट पर जो भी पार्टी हार जाती है, तमाम इलेक्शन माजी के, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें ऐसा नहीं हुआ कि फौज एक तो अहकामात की बजा आवरी करती है और उसके बाद वो तनकीद का निशाना बनना शुरू हो जाती है। ये जितना आपने सवाल किया है और ऑब्जर्वेशन दी है, ये मामला इतना सादा काश होता, अगर इतना सादा होता तो मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज के जो हल्के में इलेक्शन हुए, जिसमें वो फिर आखिर मुंतखब हो ही गई, आप कम अज कम रिकॉर्ड उठाकर देख लें। उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी वोट पोल किया। 2013 के इलेक्शनों में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब ने जो एक मंसूबा बन गया था कि फौज पोलिंग स्टेशन उन्होंने बाहर निकाल दिया। एक सवाल वक्त हमारे पास थोड़ा सा वक्त का मसला होगा कि कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी गिरफ्तारी मुमकिन है। तो अगर मुमकिन तौर पर वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ जो है कोई आप लोग तहरीक चलाएंगे और मरियम नवाज साहबा सड़कों पर आएंगी? ये तो पूरी अपोजिशन का मामला है। देखिए, परसों APC होती है,
اور کل عمران خان کہتا ہے کہ اب احتساب کا شکنجہ اور سخت کیا جائے گا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نیب کے ذریعے آگے بڑھے گا اور سپریم کورٹ کے جو بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ سے پھر بات ہوتی رہے گی. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک، آتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین آل پارٹیز کانفرنس میں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبانبندی تھی اور ان کی تقریر تو ہوئی، لیکن اسے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس تقریب کی میزبان تھی، اس تقریر کو، ان کی تقریر کو نشر نہیں کیا گیا. لیکن آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ان کی تقریر جو تھی وہ اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ عام ہیں. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ عمران خان سمجھتا ہے کہ پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ نون لیگ سے کم چور ہیں. جب یہ فکرہ وہ بولتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں. کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے. مولانا صاحب یہ مت پڑھیں آپ کا، یعنی یہ ہے نیا، یہ مجھے دیکھیں بس یہ نیا ہے. آپ نے دیکھا جی یہ جو آزادی اظہار کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے آزادی اظہار کی بات کی، تو اس کا جو ہم منور انجم صاحب کو لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آتے ہیں تو کیونکہ وہاں موجود تھے، وہ عینی شاہد ہے اس واقعے کے. تو پارٹی کے تو ماشاءاللہ یہ بھی نہیں، وہ میں نے کہا وہ وہاں پر ایویڈنس کے طور پہ وہاں پر سٹیج پر موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک تقریر لکھ رکھی تھی جو پرانی تھی اور ان کی جیب میں پڑی ہوئی تھی، وہ غلطی سے نکال کے انہوں نے پڑھنی شروع کر دی. جب انہوں نے غلطی سے نکال کے پڑھنی شروع کر دی تو آپ نے دیکھا کہ آن ایئر ہیں اس وقت. اچھا سن لینا کہ ہوا کیا، جو مجھے بتایا گیا وہاں پہ کہ جو انہوں نے غلطی سے وہ جیب سے نکالی اور وہ پڑھنی شروع کر دی. جب پڑھنی شروع کر دی تو جو ہی انہوں نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ سے کم چور ہے، تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک دم انہوں نے ادھر دیکھا، انہوں نے ادھر دیکھا، انہوں نے پیچھے دیکھا. وہ مریم اورنگزیب پیچھے کھڑی ہوئی تھی، تو مریم اورنگزیب کے کان میں انہوں نے کچھ کہا. مریم اورنگزیب فوراً جاتی ہیں مولانا کے پاس اور ان سے کاغذ اٹھا لیتی ہیں اور ان کو ایک دوسرا مسودہ دیتی ہیں کہ مولانا آپ غلط تقریر پڑھ رہے ہیں کسی اور کی، آپ کی تقریر یہ ہے. اور اس کے بعد مولانا نے وہ تقریر پڑھنی شروع کی. آپ اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی اے پی سی میں ہمارے کافی دوست نیگیٹیوٹی کو زیادہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی باتیں، مجھے نہیں پتا اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی، آئی واز ناٹ دیئر. لیکن اصل بات جو ہے اے پی سی کا ایک کامیاب، جاندار اور توانا ڈیکلریشن جو ہے، جس کو ایک نیشنل کنسنسس کے طور پہ ہم افتخار شاہد صاحب اے پی سی کو ایک مکمل کامیاب تقریب، بات یہ ہے کہ باقی یہ چیزیں irrelevant ہے. ہمارا یہ جو اس میں ایک واقعہ ہوا، جیسا کہ آپ لوگوں نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر نشر نہیں ہونے دی کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ مولانا نے ہمارے خلاف باتیں نہ کر جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اوپن پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بلاول صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب نے انیشیٹ کیا ہے اور میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی وہ بلاول صاحب سے جا کے کراچی میں ملے ہیں.
تو ابھی تک تو یہ ہے کہ ایک یونٹی نظر آ رہی ہے اپوزیشن میں، جو ایک خوشائند بات ہے۔ اب یہ ہے کہ اے پی سی کے انعقاد کے بعد حکمران ٹولہ جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور نیب کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ آپ پیپل پارٹی کے جیلوں والا رول ادا کر رہے ہیں۔ جیلوں والا میں آپ سے سوال یہ کر نہیں رہا، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جس شخص نے یہ فقرہ تک پڑھ دیا اور اس کا اگلا فقرہ بھی پڑھ دیا، تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بات یہ کوئی پرانے کلپ بھی ہے، نہیں، آپ کی جیب سے کوئی پرانا محبوبہ کا خط نکلا ہے آپ کی جیب سے، وہ اپنی بیوی کے سامنے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اس پر تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو میں بات کروں۔ یہ بنیادی طور پر جو میری نظر میں آپ کو پتا کہ اس وقت ایک شہری کی صورت میں آپ بیٹھا ہوں یہاں، کہ میری نظر میں ایک یہ پیپلز پارٹی کا ایک شو تھا پکا، جس نے آرگنائز کیا، محنت کی، سب کو راضی کیا۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے ایفرٹ کی اور اس ایفرٹ کے نتیجے یہ پی سی ہوئی، ٹھیک۔ لیکن اس کو کسی طریقے سے میں جو سیبوٹاج تھوڑا سا اس پیپلز پارٹی کے اس کریڈٹ کو، ایک تو پہلے اس تقریر جو محترم میاں نواز شریف صاحب نے کی، ایک پوری لمبی تقریر کی اور شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا وہ کیا تقریر کریں گے، ٹھیک نا۔ اس کے بعد یہ مریم اورنگزیب کی ہی ذمہ داریاں تھیں کہ یہ جو پڑھنا ہے وہ نکال لو جی آپ بولے وہ اس کو وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ آپ نے کیا بولنا ہے، آپ نے کیا بولنا ہے، ٹھیک نا۔ یہ بھی میں تو یہی سمجھتا ہوں، یہ بھی ایک جو سوچ یہ تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کی یہ اتنی بڑی کاوش ہے، اس کو تھوڑا سا ڈسٹارشن میں مذاق میں بھی لائٹ موڈ میں بھی ہو سکتا ہے کہیں بیٹھ کے۔ نہیں، افتخار میرا انتہائی قابل احترام ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں اس سیاست کے اندر، پیپلز پارٹی کے اندر، اور یہ کیونکہ یہ اپنے ساری زندگی ایک تڑے پر قائم رہے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ رہیں گے۔ میں ایک جنرلی میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اٹیمپٹس جو تھی نا، یہ ایک پیپلز پارٹی کی ایک چھوٹی چھوٹی جو اٹیمپٹس تھیں، اس کا یہ ایک نتیجہ تھا۔ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں پارٹ آف دی ایک گیم تھا جو کروایا گیا۔ منور انجم صاحب لائن پہ آ گئے ہیں۔ جی منور انجم صاحب، ہم آپ کو کافی دیر سے ٹرائی کر رہے تھے، آپ کی لائن نہیں مل رہی تھی، تو ہم نے وہ مولانا فضل الرحمان والا جو کلپ ہے جو آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے اس کو 2-3 دفعہ دہرایا بھی، آپ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ مولانا نے اپنی تقریر کا ایک فقرہ بولا، دوسرا بولا، پھر بلاول بھٹو صاحب کا آپ نے رد عمل دیکھا، پھر مریم اورنگزیب کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھا گیا، پھر مریم اورنگزیب ان کے پاس جاتی ہیں، وہ کاغذ ان سے پکڑ کے ان کو دوسرا مسودہ دیتے ہیں کہ مولانا آپ کی تقریر یہ ہے۔ آپ چونکہ اس وقت سٹیج پر موجود تھے، عینی شاہد تھے، تو یہ واقعہ سر ہوا کیسے؟ بہت شکریہ خاوندین ہاشمی صاحب۔ اصل میں نا میں اس سٹیج پہ موجود تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اس لیول پہ پارٹی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا آل پارٹی جب کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا کچھ ڈرافٹ بن جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے جب وہ ڈرافٹ ایک جو ہے اٹھایا ہے وہاں سے ڈرافٹ، تو ڈرافٹ اٹھا کے وہ جو ہے نا وہ ان کے کاغذوں میں آ گیا۔ جو اصل جو تمام آل پارٹیز کے جو لوگ تھے انہوں نے جو اس وقت اس کو پاس کیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈرافٹ بننے کے بعد تمام جماعتوں کے سائن ہوتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ تو جب وہ اس وقت تمام جماعتوں نے سائن کر دیے تو وہ غلطی سے وہ جو ڈرافٹ تھا وہ ان کے پاس رہ گیا، جو اصل تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ تو وہ فوری طور پر ان کو اصل دے دیا گیا اور انہیں اصل پڑھنے کے بعد اس کی سپیچ کر دی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ میڈیا کے لوگ ہیں جو اس کو مینوپلیٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے انہوں نے کلپ چلا دیا کہ جی انہوں نے کچھ اور پڑھنا تھا اور پڑھ کچھ اور دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں اس وقت موجود تھا اسٹیج کے اوپر۔ یہ بالکل غلط جو ہے میڈیا نے یہ بات کوٹ کی ہے، اور یہ میڈیا نے نہیں کی بلکہ صرف ایک چینل ہے جس نے کوٹ کی ہے اور جو کہ گورنمنٹ کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے۔
نہیں، میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ جب کوئی بھی، میں نے افتخار شاہ صاحب سے بھی سوال کیا کہ جب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالنا چاہتا ہے اور غلطی سے دوسرا نکل آتا ہے، وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میں نے ابھی مثال دی کہ اگر آپ کو اپنی بیوی کو یہ دکھانا ہو کہ آج میں کیا خریداری کر کے آیا ہوں اور اس کا بل کتنا ہے، اور آپ کی جیب سے محبوبہ کا ایک خط نکلا ہے، تو آپ محبوبہ کا خط بیوی کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کو احساس بھی نہ ہوگے آپ بیوی کو سنا کیا رہے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان نے ایک جیب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف تقریر رکھی ہوتی ہے اور دوسری جیب میں انہوں نے وہ مسودہ رکھا ہوتا ہے جو اے پی سی میں پڑھا جانا ہے؟ ایسی بات نہیں خابر صاحب، وہ آپ نے دیکھا ہے دونوں اردو کے تھے ڈرافٹ. تقریباً جب یہ ڈرافٹ بنتے تھے نا، تقریباً 3-4 کاپیاں بنی تھی، کوئی ایک کاپی نہیں بنی تھی. جو کمیٹی نے جب یہ تیار کیا ہے نا، اس کمیٹی نے پہلے ایک دیا، سب نے کہا کہ ہاں اس میں یہ چیزیں ٹھیک کر دو، اس میں یہ چیز ٹھیک کر دو، اس کو اگر پہلے تو ٹھیک کر دو، اس میں جو ہے اس کو جو ہے فل سٹاپ کر دو. وہ اس کے بعد وہ اس کے بعد اس میں چینجز آئی. پھر دوسرا ڈرافٹ بنا، ٹوٹل 4 ڈرافٹ بنے تھے. جی 4 ڈرافٹ بننے سے 4 ڈرافٹ کے بعد فائنل. چلے آپ کی ساری باتیں ہم نے مان لی جی، بہت شکریہ. ہم نے وارث شاہ پہ بات کرنی ہے. آج صوفی شاعر وارث شاہ کا 222واں سالانہ عرس جو ہے جنڈیالہ شیر خان میں شروع ہو چکا ہے، اور میری خواہش ہے کہ پروڈیوسر صاحب جو ہے جتنا تھوڑا سا وقت آپ کے پاس موجود ہو وہ ہمیں وارث شاہ کا کوئی کلام سنا دے. وارث شاہ کا کلام جو ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنا راجہ منور صاحب، جی جی، یہ جو بل مسترد ہوئے تھے حکومتی بل سینٹ میں، اور پھر وہ بل لائے گئے سینٹ کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، ان کا ایک خلاصہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہے جو بل مشترکہ اجلاس میں، تو میں ایک جو بات ابھی ہو رہی تھی جو میرے دل میں میں سمجھتا ہوں وہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ابھی انجم صاحب سے بات ہوئی، میرا بھائی افتخار انتہائی خوبصورت آدمی ہے. اب جو اے پی سی کے جو پارٹیز کا کوئی بندہ بھی اس حقائق کو صحیح طریقے سے نہیں، اس کو سپورٹ کرے گا، اس کو ڈیفینڈ کرے گا، ٹھیک نہیں. یہ ابھی انہوں نے بتایا کہ سب کے سائن جو ڈرافٹ تھے وہ سائن ہوئے تھے، سارے نا سائن ہوئے تھے. اور وہ ڈرافٹ جو سائن نہیں تھا، اس کا مطلب وہ سائن نہیں تھا اور وہ پڑھا گیا، ٹھیک نا. یہ اور وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہی چیز تھی تو اگر وہ سائن نظر آنے چاہیے تھے، لیکن وہ ڈرافٹ آیا اور پڑھا گیا. اور اس کے بعد اس میں یہ بھی ایک، میں یہ سمجھتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت کی تھی اس کے اوپر ایک تھوڑا سا جان کے اس کے اوپر خرابی کی گئی. اب یہ نہیں بول سکتے، چاہے ان کی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بات ہونا، کیونکہ یہ اے پی سی کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. میرا بھائی افتخار نہیں بات کر سکتا اس بات پر، نہیں بات ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی جس کے اوپر پیپلز پارٹی کا اتنا بڑا شو ہے، تھوڑا سا کنفیوز سا ہو گیا نا، تھوڑا ڈاؤٹ میں چلا گیا، تھوڑی سی صورتحال چلی گئی. یہ میرے بھائی اس بات پر نہیں کر، کیونکہ پارٹی کی طرف سے یہ ہے کہ اس اے پی سی کو ہم جتنی غلطیاں کوتاہیوں اس کو سمجھتے ہوئے اس کو ہم نے یس کرنا ہے، یہ ٹھیک کرنا ہے. کلیریکل ایرر ہوتا ہے نہیں، یہ کلیریکل نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے یہ چھوٹی، افتخار صاحب آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، یہ ایک چھوٹی غلطی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے فورم کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ پڑھ دیں جو بالکل ہی اور پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی سپورٹ کر رہی ہو اور نون لیگ کو وہ ایسے کر رہی ہو. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. دیر از سم تھنگ سپورٹ نہیں کر رہی تھی، نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں جی جی کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے کم چور ہے. جی میں انہوں نے یہ اپنی تقریر میں جو انہوں نے لکھی ہوئی پڑھی جیب میں پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہنا چاہا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں برابر کی چور ہیں. یو آر ویری مچ رائٹ. لیکن ان کو یہ جو کم چور ہے، یہ مطلب کہ یہ تو دونوں چور ہیں،
یہ ایک بڑی کلیئر کٹ بات تھی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پیپلز پارٹی کم چور سمجھتے ہیں؟ مجھے سمجھا دینا، اگر دونوں کو وہ چور سمجھ رہا ہے تو پھر اس میں اتنی کلیریفیکیشن کہ یہ وہ تھوڑی کم چور سمجھی جا رہی ہے یا وہ زیادہ چور سمجھی جا رہی ہے. سر اس میں یہ ایزی نہیں ہے. بھی کر سکتے ہیں وہ عمران خان کے اوپر مگر اس کے کئی میننگز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سے کم چور ہے، اب یہ برابر کے چور ہے. اٹ مینس کہ یہ برابر کے آپ کے خلاف کھڑے ہیں. وہ یہ ایک رک گئی، وہ آگے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں. ایک کلیریکل ایرر بھی ہے، کوئی یہ ہے کہ اس میں وہ آگے کیا کہنا چاہتے تھے، بات وہ رک گئی. میں نے نہیں، وہ صرف آپ دو فکریں چلا رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ایک بنتی ہے. نہیں سر، یہ اس طرح بڑا، اتنا افتخار بھائی، اتنا بڑا فورم ہو ہے نا، عمران خان نے چور نام رکھا ہے. میرا خیال ہے یہ فیصلہ بھی چونکہ آج وارث شاہ کی برسی ہے ان پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی، کہ اج آکھا وارث شاہ نو کہ تو قبراں وچوں قبراں وچوں بول، تو کیا اس کا جواب میرا خیال ہے کوئی اگلا ورقہ وارث شاہ ہی قبر سے جی جی. ہے جی. آپ جناب ناظرین وارث شاہ کا کلام. دل نو لگ جان روگ تے کی کریے، کسے دی یاد وچ اکھیاں رون تے کی کریے. سانو تے ملن دی آس رہندی اے ہر ویلے بھلیا، جے یاری بھل جان کدی کراں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو. نہیں اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی. نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ، نہیں خطریاں دی پرواہ کیتی. ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدا، باقی ساری رسم ادا کیتی. کچھ بغض. ناظرین، وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب سے کوئی غلطی ہوئی ہے شاید کہ وارث شاہ کی بجائے بلے شاہ کا انہوں نے آپ کو کلام سنایا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کل ملیں گے آپ کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ. خدا حافظ.